السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ نساء کے پہلے رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ ہم نے سورہ نساء کا آغاز کیا تھا اور یہ اعلان بھی کیا جا چکا ہے کہ مصلیان مسجد حاضرہ کی شوق کی بنا، ان کی خواہش کی بنا ہر ہفتے میں ہمارا یہ درس قرآن 2 مرتبہ ہوگا، ہفتہ اور اتوار بعد نماز مغرب۔ الغرض گزشتہ جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی، جو درس سنا تھا، عورتوں کے تعلق سے یہ خاص اس سورے کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں خاص طور سے یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ اس سورے کا نام سورہ نساء رکھا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے بڑے اہم حقوق ہیں۔ عورتوں کے بارے میں مردوں کو بڑا محتاط رہنا ہے۔ قرآن کریم میں مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ملتی، مردوں کے تعلق سے قرآن کریم میں کوئی سورہ نہیں ہے، جبکہ عورتوں کے تعلق سے سورہ نساء یہ نام سے یہ سورت ہے۔ اب جو کل آیت ہم نے پڑھی تھی، اس کے اندر بتلایا گیا، سب سے پہلی چیز ہم کو بتلائی گئی کہ انسانوں کی پیدائش جو کس طرح سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام ان کے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے سے حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور انسان اللہ کی مخلوق ہیں، حضرت آدم، حضرت بی بی حوا علیہ السلام یہ بھی اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، معاذ اللہ، اور اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے انسانوں کو پھیلایا ہے۔ اب جو کہانی جو کہی جاتی ہے، جو لوگوں میں بات جو مشہور کی گئی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، تو یہ بالکل بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل کوئی پروف نہیں، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے ذریعے سے انسانوں کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلایا ہے، بڑھایا ہے۔ اور پھر اس بارے میں ہم کو حکم دیا گیا کہ جب انسان اب زیادہ ہو گئے، پھیلتے چلے گئے، تو اب ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کی حق تلفی ہوگی، کسی نہ کسی پر کچھ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر خاص طور سے 2 مرتبہ تقوی کے بارے میں حکم دیا گیا۔ پہلے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔
یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ سے اس طرح سے ڈرے کہ وہ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں، اور جو مسلمان ہیں تو وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور نیک کام کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو یہ پہلا حکم دیا گیا تقوی کے بارے میں۔ پھر یہ آخری آیت میں، یہ آیت کے آخری حصے میں پھر ڈرنے کا حکم دیا گیا، فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو رشتہ داروں کے بارے میں۔ تو بتلایا گیا کہ رشتہ داروں کے حقوق بھی بڑے اہم ہیں، رشتہ داروں کا حق برابر ادا کرتے رہنا چاہیے، ان کی حق تلفی نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے۔ اگر کرتے ہیں تو پھر یہ پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر بڑی سزا دیں گے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رشتہ داروں کا حق مار لینا، رشتہ داری کو ختم کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ اب یہ جو آیت تھی کل کی ہماری، یہ خطبہ نکاح میں جو پڑھی جانے والی سب سے پہلی آیت ہے۔ خطبہ نکاح جب ہم سنتے ہیں، جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ آیت سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ اس میں بتایا گیا کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور پھر ان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، اور جو نئی نویلی دلہن جو اس کے پاس آ رہی ہے تو وہ دلہا اپنی دلہن ہی کا پٹو بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرتا رہے، بیوی کا ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ جو اس کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، جو قریبی خونی رشتے ہیں، ان کے متعلق جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں برابر اس کو ادا کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ یتیموں کا مال نہ کھائے، یتیموں کا جو حق ہے، اگر کوئی یتیم تو آپ کی کفالت میں ہے، پرورش میں ہے، کسٹڈی میں ہے، تو بتلایا گیا کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یتیموں کا مال نہیں کھانا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات ذکر کی گئی کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا، اب اس کا باپ جائیداد چھوڑ کر مرا، تو یہ چھوٹا سا بچہ، یتیم بچہ، اپنے چاچا کی کفالت میں چلا گیا۔ اب چاچا نے اس کی پرورش کی۔ اب جب بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، بچے نے مطالبہ کیا کہ میرے باپ کی جو جائیداد تھی، میرا جو پیسہ ہے، مجھ کو واپس کرو۔ تو وہ شخص دینے سے انکار کر دیا تھا، پیسوں کو ہڑپ گیا تھا۔ تب یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ یتیموں کا جو مال ہے ان کو لوٹا دیا جائے، ان کا حق نہ مارا جائے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو وہ شخص فوری طور پر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، لہٰذا وہ شخص جس نے مال غبن کر لیا تھا اور دینے سے انکار کر دیا تھا، مال واپس کر دیتا ہے، یتیم کے سارے پیسے جو بھی تھے وہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ اب اسی طرح سے اب آج کی جو آیتیں ہیں اس میں 3 بڑے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یتیموں کے تعلق سے کچھ اور خاص احکامات ہیں، دوسرا حکم مہر کے تعلق سے ہے، تیسرا جو حکم بتلایا گیا ہے وہ شادی بیاہ کے بارے میں کہ ایک مرد کے نکاح میں کتنی عورتیں بیک وقت رہ سکتی ہیں، اس کے متعلق 3 باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی اور اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند ہو تو 2 اور 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ یعنی اس آیت میں پہلے تو خاص یتیموں کے تعلق سے بات ذکر کی گئی ہے، اور اس آیت کے تحت مختلف تفسیریں بیان کی گئی، مختلف اقوال ہم کو ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک قول، ایک بات یہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں حالات اس طرح سے تھے کہ جب کسی کے والد کا انتقال ہوتا تھا، پہلے تو یہ سن لیجئے، یتیم شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ جس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس بچے کو یا بچی کو یتیم کہا جاتا ہے، اور اس کا پلورل فارم یتامہ اور ایتام عربی میں آتا ہے۔
تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا اور وہ یتیم لڑکی اگر ہوتی، جائیداد والی ہوتی، تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے وہ یتیم لڑکی کو دولت کی خاطر اپنے پاس رکھ لیتے اور پھر ان سے شادی کر لیتے تھے اور اس کے مرنے کا انتظار کرتے، اس کے ساتھ بڑا بدسلوکی کیا کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے تاکہ وہ جلد سے جلد مر جائے اور اس کی جو بھی جائیداد تھی وہ یتیم کی، وہ میں اس کا وارث بن جاؤں، وہ جائیداد مجھ کو مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس بارے میں ڈرو، یتیموں کا حق نہ مارو، یتیموں کا جو بھی حق ہے ان کو برابر ادا کرو اور اس میں کوتاہی نہ کرو، بلکہ تم اپنی پسند سے نکاح کرو اور جب ذمہ دار بن جاؤ گے تو برابر ان کا حق ادا کرنا۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ زمانے میں ابتدائی دور میں حالات اس طرح سے تھے کہ لوگ یتیم کی کفالت کرنے سے بڑا ڈرتے تھے، ان کو اس ذمہ داری کے متعلق بڑی ان کو خوف ان کو لگا ہوا تھا کہ ہم یتیم کی پرورش کیسے کریں گے، لہذا لوگ یتیم کی پرورش کرنے میں پیچھے ہٹ جاتے تھے، لیکن زنا کرنے میں نہیں ڈرتے تھے، زنا برابر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم یتیم کی پرورش کرنے سے پیچھے ہٹتے ہو لیکن زنا کرنے میں آگے رہتے ہو، تو بتلایا گیا کہ تم جس طرح سے یتیم کی پرورش کرنے سے ڈرتے ہو تو تم کو چاہیے کہ زنا سے بھی تم دور رہو، زنا بھی نہ کرو، یہ بہت برا عمل ہے۔ تم کو چاہیے کہ تم زنا سے بچنے کے لیے شادی کر لو، نکاح کر لو۔ یہ ایک تفسیر بیان کی گئی۔ پھر اسی طرح سے ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا کہ لوگ یتیم کی پرورش کرنے سے تو ڈرتے تھے، ذمہ داری نہیں لیتے تھے، لیکن ایک شخص کے نکاح میں 10 بیویاں ہوتی تھی، 8 بیویاں ہوتی تھی، اور پھر ان بیویوں کی ذمہ داریاں شوہر نہیں اٹھاتا تھا، ان کو بس نکاح کر کے اپنی خواہش کا مشغلہ بنا لیتا، کھیل بنا لیتا اور ان کے اوپر زیادتی کرتے رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بارے میں تو تم جو نکاح کر لیے ہو 8 اور 10 جو کر چکے ہو، اس بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے جو حقوق ہیں برابر ادا کرو، اور تم جیسا کہ یتیم کے بارے میں ڈرتے ہو تو لہٰذا اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ الغرض اس میں پھر اہم خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں اگر اس کو حیثیت حاصل ہے، استطاعت حاصل ہے، تو 4 نکاح تک اس کو اجازت دی گئی ہے، یعنی اور مردوں کے تعلق سے کچھ ایسی اہم خاص باتیں ہیں جو ان کی وجہ سے مردوں کو گنجائش ہے، اجازت ہے کہ وہ مرد اگر زیادہ خواہشات رکھنے والا ہے، اس کی جنسی خواہشات زیادہ ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے ایک بیوی پر وہ اکتفا نہیں کر سکتا، کیونکہ عورتوں کے بڑے نازک مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے ہر مہینے ایام کے دن ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو بڑا مشقت والا مرحلہ ہوتا ہے، اور پریگننسی کا اتنا لمبا ٹائم ہوتا ہے، پھر بچے کا پیدا کرنا، ڈیلیوری کا ٹائم، ڈیلیوری ہونے کے بعد پھر کچھ خاص دن اس کے ہوتے ہیں، پھر بچے کو دودھ پلانا، بچے کی تربیت، بچے کی پرورش۔ تو ایک عورت اس طرح سے گھریلو ذمہ داریوں میں اور اپنے آپ کو سنبھالنے میں زیادہ اس کا ٹائم گزرتا ہے، تو برابر وہ اپنے شوہر کو ٹائم نہیں دے سکتی، تو لہٰذا اب شوہر کو جو اگر اس کی خواہشات زیادہ ہیں تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ 2 نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کو اور زیادہ خواہشات ہیں، اس کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہو سکتا تو 3 کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر اور زیادہ اس کے اندر خواہشات ہیں، برابر اس کو کنٹرول نہیں ہے، تو گناہ سے بچنے کے لیے اس کو 4 تک کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی بات صاف لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے کہ ان کے درمیان میں عدل و انصاف قائم رکھنا ضروری ہے۔ کرنے کو تو 3 کر لو گے، 4 کر لو گے، 2 کر لو گے، لیکن انصاف نہیں کرو گے، ان کو ٹائم نہیں دو گے، ان کی دیکھ بھال نہیں کرو گے، ان کو برابر کپڑے نہیں بناؤ گے، کھانا پینا ان کو نہیں دو گے، تو پھر گناہ گار ہوگے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ایک ہی نکاح کر لو، یعنی تمہارا استطاعت رکھنا، فائنینشل طور پر
اور ان کو ٹائم دینے کے لحاظ سے بے حد ضروری ہے. اگر یہ کر سکتے ہو تو 4 تک کی گنجائش ہے، ورنہ پھر ایک پر ہی اکتفا کرنا چاہیے. اور ایک چیز یہاں پر علماء کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں، اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو یہاں پر واو جو آیا ہے اینڈ کے معنی میں ہے، اور کے معنی میں، جو عام طور پر جو اس کا میننگ آتا ہے اور اینڈ کے معنی میں آتا ہے. تو اب اگر کوئی ظاہری طور پر دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تم جو پسند کرتے ہو عورتوں میں سے 2 اور 3 اور 4، تو اب اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے 2 اور 3 5 ہو گئے، 5 اور پھر یہ 4 ملا کے تو 9 ہو جاتے. تو لفظی اعتبار سے میننگ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو گمراہ بن جائیں گے، اور یہ معنی مطلب نکل آئے گا کہ 9 تک کی اجازت دکھائی دے رہی ہے، تو یہ گمراہیت ہو جاتی ہے. تو علماء باریک بین ہوتے ہیں، گہرائی کے ساتھ ان کو تعلیم دی جاتی ہے، گرامر سے اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں، تب جا کر اس کی تفسیر صحیح بیان کرتے ہیں. تو اب یہاں پر جو معنی ہے وہ اینڈ کے نہیں آتے ہیں، اینڈ اس کے معنی نہیں ہے، بلکہ اور کے معنی ہے، او آپ، اور اردو کے لحاظ سے یا کے معنی ہے. یعنی مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہے 2 کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو. یعنی یا کا مطلب اور کا مطلب نہیں، آپشن دیا جا رہا ہے. تو دیکھیں کتنی باریکی ہے اس کے اندر. تو اب جو لوگ گمراہ لوگ ہم کو دکھائی دیتے ہیں شیعہ ہیں اور اسی طرح سے بعض خوارج ہیں، تو ایسے گمراہ لوگوں نے غلط مطلب نکال کر 9 شادیوں تک کے معنی نکال کر 9 شادیاں کرتے ہیں، 8 شادیاں کر لیتے ہیں، جو سراسر گمراہی ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ 4 تک کی اجازت ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے. 3 کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہیں. 4 سے زیادہ آپ بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اب اس بارے میں حدیث شریف بھی سن لیجیے کہ حضرت غیلان رضی اللہ عنہ جو غیر مسلم تھے، پہلے جب اسلام قبول کیے ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں. حضور نے فرمایا اب آپ مسلمان ہو چکے ہو اور حکم یہ ہے کہ تم 4 کو رکھ لو، باقی کو چھوڑ دو. یعنی تم 10 بیویوں کو نہیں رکھ سکتے، یہ اسلام کے خلاف ہے، لہذا تم کو 4 کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اسی طرح سے دیگر صحابہ کے تعلق سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ ابتدائی دور میں زمانے جاہلیت میں ان کے پاس زیادہ بیویاں تھیں. جب وہ اسلام قبول کر لیے تو حضور نے فرمایا 4 تک رکھ سکتے ہو، باقی کے جو زیادہ ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. تو اس بات پر قرآن کی یہ آیت ہے اور اجماع بھی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ 4 تک کی اجازت ہے، اور وہ بھی استطاعت رکھنے والوں کے لیے. مزید اللہ کا فرمان سنیے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یعنی اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس تدبیر سے تم بے انصافی سے بچ سکو گے. یعنی جس آدمی کو استطاعت حاصل ہے پیسے کے اعتبار سے، جسمانی طاقت کے اعتبار سے، اور پھر جو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ برابر ادا کر سکتا ہے کہ اگر وہ 3 شادیاں کرے گا، سب کو برابر ٹائم دے گا، سب کو برابر کھانے پینے کا، کپڑے کا، ان کے رہنے کا، ہر چیز کا صحیح انتظام کرے گا، انصاف کرے گا، تو اجازت ہے. ورنہ پھر ایک پر ہی اس کو گزر بسر کرنی چاہیے. یہی اس کے لیے انصاف کا تقاضا ہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. اب دوسری آیت دیکھیں جس میں مہر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. یعنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دے تو اسے شوق اور خوشگواری سے کھا لو.
سورہ بقرہ کے اندر بھی مہر کے بارے میں کچھ احکامات ذکر کیے گئے تھے. یہاں پر مہر کے تعلق سے بڑی اہم موٹی موٹی باتیں صاف لفظوں میں ذکر کر دی گئی ہیں. پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سن لیجیے کہ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ یتیم جو ان کی کسٹڈی میں ہوتا، جو لڑکی ہوتی، ان سے نکاح کر لیتے تھے اور ان کو مہر نہیں دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اس کا ولی ہی نہیں. انہیں خود جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، یتیم لڑکی کی، وہ خود نکاح کر لیتا تھا، مہر نہیں دیتا تھا. دوسرا یہ ہے، اس کا زمانہ یہ تھا کہ لوگ جو مہر دیا کرتے تھے تو وہ ان لڑکی کے جو گھر والے، جو سرپرست ہوتے تھے، باپ یا ماں وغیرہ، جو بھی بھائی ہوتا، وہ لوگ رکھ لیا کرتے تھے. عورت کو اس کا مہر نہیں ملتا تھا. تیسری بات یہ تھی، لوگ مہر تو دے دیتے تھے عورت کو، لیکن زبردستی بعد میں کھینچ لیتے تھے، سامنے لوگوں کے دکھانے کو دے دیتے تھے، بعد میں جانے کے بعد اس کے پاس سے مہر کے پیسے لے لیا کرتے تھے. تو اس طرح کا پہلے چلن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی اور یہ رسم و رواج کو ختم فرمایا، انصاف کا حکم دیا، یہ تعلیم دی کہ مہر عورت کا شرعی حق ہے. عورت کے لیے یہ جو مہر دیا جا رہا ہے یہ شرعی اس کا حق ہے. لہذا جب تم شادی کر رہے ہو تو خوشی خوشی اس مہر کو ادا کرو. اب جس کی جتنی حیثیت ہے، استطاعت ہے، وہ اتنا مہر باندھے. اب زیادہ بھی نہیں کہ آپ اپنی حیثیت سے زیادہ 10 لاکھ کا مہر بول دیں گے آپ، لیکن آپ کی اتنی طاقت ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں، تو یہ پھر آپ کے اوپر زیادتی ہو جائے گی، آپ دے نہیں سکیں گے. اور بالکل معمولی بھی نہیں کہ عورت کا بالکل حق مارا جائے، بلکہ آپ کی جتنی گنجائش ہے، استطاعت ہے، آپ اتنا مہر مانیں. اور جو آپ مہر دے رہے ہیں یہ بوجھ سمجھ کر نہیں دینا ہے، بلکہ خوشی خوشی اس مہر کو ادا کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس عورت کا جس سے میں شادی کر رہا ہوں یہ اس کا حق ہے، تو خوشی خوشی دینا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب شادی کی جا رہی ہے مہر تو دینا ہی دینا ہے. اگر ہم عام طور پر ہمارے نکاحوں کی محفل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بھائی ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے ان کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، تو جو باپ ہوتا ہے، جو بھائی ہوتا ہے یا جو ماموں وغیرہ جو بھی ذمہ دار بن کے شادی میں شریک ہوتے ہوئے تمام تر چیزوں کو انجام دیتا ہے، تو مہر کے پیسے لینے کے بعد دلہن کو دے دینا لازم ہے. وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. باپ مہر کے پیسے استعمال نہیں کر سکتا اپنے پاس رکھ کے، بھائی مہر کے پیسے اپنے پاس رکھ کر استعمال نہیں کر سکتا، نہ ماموں کر سکتا ہے، بلکہ آپ پیسے لے لیے، اب آپ کی ذمہ داری ہے لے جا کر دلہن کو دے دیں اور آپ اس ذمہ داری سے بری ہو جائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جب مہر کے پیسے دلہن کو دے دیے گئے ہیں تو اب دلہے کے لیے زبردستی کر کے عورت کے پاس سے پیسے لینا جائز نہیں ہے. لاؤ میں نے تم کو اتنے پیسے مہر کے دیے تھے، مجھ کو واپس کرو، زور زبردستی کرنا یا اس کے اوپر پریشر ڈالنا یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. جتنی استطاعت ہے اتنا ہی مہر مانیں، خوشی خوشی اس مہر کو ادا کریں اور دلہن تک اس ذمہ داری تک یہ برابر جو مہر کے پیسے ہوتے ہیں یا جو چیز بھی ہو سکتی ہے وہ برابر پہنچا دی جائے. اب آخری بات مہر کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر بیوی وہ دلہن اپنی خوشی سے یہ کہہ دے کہ آپ نے جو مہر کے پیسے جو مقرر کیے ہیں میں معاف کرتی ہوں، مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، میں آپ کی امانت میں ہوں، آپ ہی مجھ کو کھلاتے پلاتے ہیں تو مجھ کو کیا ضرورت ہے، اپنی خوشی سے اگر وہ بیوی مہر کے پیسے معاف کر دے تو پھر اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے. اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے، شوہر نے تو پیسے دے دیے تھے، دلہن کو پیسے مل گئے، اب وہ پیسے رکھ لی، پھر بعد میں اس کو خیال آیا کہ میں پیسے رکھ کر کیا کروں، میں اپنے شوہر کو دے دیتی ہوں یا آدھے پیسے میں رکھ لوں گی، آدھے پیسے شوہر کو دے دوں گی. تو ایسا کرنا بھی خوشی خوشی بیوی کے لیے جائز ہے، اور شوہر کو اگر دے گی تو شوہر کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن پریشر ڈال کے پیسے لینا یہ بالکل غلط ہے. اور جو مہر کے پیسے ہوتے ہیں
وہ بھی کھا سکتی ہے، اپنے شوہر کے اوپر بھی خرچ کر سکتی ہے، یا دیگر چیزوں میں جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام لڑکیاں جو ہوتی ہیں کہ وہ مسجدیں بنانے میں یا نیک کاموں میں مہر کے پیسے دے دیا کرتی ہیں، تو وہ ان کا اختیار ہے، یہ بھی ایسا کرنا بالکل جائز قرار دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات ہیں، یتیموں کے تعلق سے مزید احکامات ہیں، اس واحدہ کی محفل میں ہم ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔